میں یہ بڑی عاجزی سے آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی 78 سال کی تاریخ میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں پارٹی چیئرمین نہیں بنوں گا، میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا، میں لیڈر نہیں بنوں گا۔ یعنی آپ کچھ اس کا طے نہیں کریں گے، جو کریں گے نوجوان خود ہی طے کر لیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف سے کچھ دوستوں نے آپ پر بڑی تنقید شروع کر دی۔ عمران ریاض خان صاحب ایک صحابہ ہیں، انہوں نے کبھی عمران خان صاحب پر تنقید نہیں کی۔ آپ یہ ازیوم کریں کہ وہ آج آ کر کہیں کہ ایک نئی پارٹی ہونی چاہیے نوجوانوں کی جس میں الیکشن کے ذریعے لیڈر منتخب ہو، تو یہ پی ٹی آئی والے اس عمران ریاض کا کیا حال کریں گے جس نے آج تک عمران خان صاحب کے بارے میں ایک لفظ بھی تنقید کا نہیں بولا۔ اس کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ میں بس صرف اپنا پیٹرول خرچ کرتا ہوں۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے، جو پارٹی فنڈ کے نام پر ٹکٹوں کے عوض کروڑوں روپے لیے جاتے ہیں پارٹیوں کی جانب سے، یہ جو فورن فنڈنگ ہوتی ہے، یہ اربوں روپے جو لوگ پارٹی فنڈ کے نام پر دیتے ہیں، پارٹیاں کہاں خرچ کرتی ہیں یہ پیسے؟ ان کے جلسے تو لوکل ایم این اے، ایم پی اے اور یہ لوگ ارینج کرواتے ہیں۔ قرار صاحب، یہ یعنی اس وقت جواد احمد موجود ہیں، ان کی پارٹی کا نام بھی برابری ہے، ریحام خان صاحبہ نے بنائی، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل موجود ہیں، ان کی پارٹی ہے عوام پاکستان پارٹی۔ تو بہت سے اس طرح کے تجربے تو موجود ہیں، یعنی یہ لوگ بھی نیک نیتی کے ساتھ ہی آئے نا کہ ہم بھائی جس طرح برابری پارٹی کی مثال دے رہے ہیں کہ وہاں پر وزیر اعظم میں نہیں بنوں گا، جواد احمد صاحب کہتے ہیں وہ۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ آلریڈی کئی چیزیں موجود تھیں، کسی کے ساتھ مل کر آپ اس تحریک کو بڑا کر سکتے تھے، یا آپ نے کوشش کی یا آپ کریں گے؟ اس حوالے سے جاننا چاہتا ہوں۔ نہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ بڑا انفیئر موازنہ ہے۔ اچھا، میں بڑے وثوق سے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، دیکھیں نا، برابری پارٹی کی مثال دی، اس میں بھی چیئرمین تو ظاہر ہے خود جواد صاحب ہیں، خود باقی بھی جہاں جہاں جس پارٹی 165 رجسٹرڈ پارٹیز ہیں، ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا جو میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ میں یہ بڑی عاجزی سے آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی 78 سال کی تاریخ میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں پارٹی چیئرمین نہیں بنوں گا، میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا، میں لیڈر نہیں بنوں گا، اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ آپ میں سے جو بھی آیا اس نے کہا مجھے وزیر اعظم بنائے میں یہ کروں گا، مجھے لیڈر منتخب کرے میں یہ تبدیلی لے کر آؤں گا، مجھے موقع دے میں یہ کر کے دکھاؤں گا۔ پاکستان کی 78 سال کی تاریخ میں ایک انسان پہلی بار یہ کہہ رہا ہے پبلک پلیٹ فارمز پر آ کر، گلی گلی جا کر، شہر شہر جا کر، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، میڈیا ٹاکس میں، پوڈ کاسٹ اور انٹرویوز میں، کہ میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا، مجھ سے کوئی حلف لے لیجئے، مجھ سے کوئی گارنٹی لے لیجئے۔ پاکستان کے لوگوں کو وزیر اعظم بنانے کی، عام نوجوانوں کو، مڈل کلاس نوجوانوں کو، با صلاحیت نوجوانوں کو قابلیت کی بنیاد پر وزارت عظمیٰ کے عہدے تک پہنچانے کے لیے ایک نظام وضع کرنے کی تحریک چلاؤں گا۔ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں مجھے بتا دیجیے کوئی اور ایگزامپل اس کے علاوہ اگر ہے کہ جس نے نہ پارٹی عہدہ کبھی اپنے پاس رکھا ہو، نہ رکھنا چاہتا ہو، اور نہ ہی کوئی منصب یا سرکاری اور حکومتی عہدہ یا مفاد اپنے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتا ہو۔ اس پارٹی کے جو اخراجات ہیں پورے پاکستان میں، جس طرح آپ بھی جا رہے ہیں اور آگے پارٹی جیسے جیسے اپنا دائرہ کار بڑھائے گی، اس کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ اور ساتھ میں یہ سوال یہ بھی ہے کہ کیا آپ پارٹی بنانے کے بعد ہم آپ کے جو شو ہے، ٹی وی شو، کیا اس سے محروم ہو جائیں گے یا وہ چلتا رہے گا؟ نہیں، بس میں جو اپنا کام ہے شاید شو بھی کرتا رہوں گا، شاید کوئی چھوٹا موٹا کام کاروبار بھی کر لیں گے اپنا رزق حلال کمانے کے لیے۔ پارٹی کے جو اس وقت جو اس تحریک کے اخراجات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں بس صرف اپنا پیٹرول خرچ کرتا ہوں، اور باقی جس جگہ پر آپ جاتے ہیں وہاں جو ہمارے ٹیم سریام کا ایک نیٹ ورک پہلے سے موجود تھا، یا جو کچھ نئے لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی کالج کا، یونیورسٹی کا کوئی ہال، کوئی کسی کی بیٹھک، کوئی ایک شادی ہال لے لیتے ہیں آپس میں مل کر، تو وہاں ہم یہ تحریک چلا رہے ہیں۔ اس میں کوئی خرچہ نہیں ہو رہا، اس کے علاوہ کہیں پہ کوئی کھانے کی دیگیں نہیں ہے، بسیں بھر کے نہیں لائی جا رہی۔ تو یہ اپنی مدد آپ کے تحت سب لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور اگر اس کے نتیجے میں کوئی سیاسی پارٹی وجود میں آ جاتی ہے تو پھر وہ نوجوان جانے، ان کا کام جانے، وہ اس کو رجسٹر کروائیں، وہ اس کا کوئی نام رکھیں، اس کا کوئی بینک اکاؤنٹ بنوائیں۔ جب وہ بنوا لیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ساری بڑی جو جمہوری پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کا ایک فائنینشیل ماڈل موجود ہے جس میں کارپوریٹ سے وہ فنڈز لیتی ہیں، فنڈ ریزنگ ایونٹس ہوتے ہیں، کارکنان اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر، جس طرح جرمنی میں یہ ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو ان کے ووٹ شیئر کے مطابق حکومت بھی ایک فنڈ دیتی ہے، کہ جس کے نتیجے میں اس بات کو میک شور کیا جا سکے کہ پارٹی میں ایک عام آدمی، ایک مڈل کلاس کا نوجوان، ایک غریب بھی اگر قابل ہے تو الیکشن لڑ سکے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ دکانیں ہیں، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے، جو پارٹی فنڈ کے نام پر ٹکٹوں کے عوض کروڑوں روپے لیے جاتے ہیں پارٹیوں کی جانب سے، یہ جو فورن فنڈنگ ہوتی ہے، یہ اربوں روپے جو لوگ پارٹی فنڈ کے نام پر دیتے ہیں، پارٹیاں کہاں خرچ کرتی ہیں یہ پیسے؟ ان کے جلسے تو لوکل ایم این اے، ایم پی اے اور یہ لوگ ارینج کرواتے ہیں۔
ٹھیک ہے. تو یہ اب جو پارٹی یعنی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سوچا ہے یہ تحریک آگے جا کے سیاسی پارٹی بنتی ہے تو بن جائے, یعنی آپ کچھ اس کا طے نہیں کریں گے, جو کریں گے نوجوان خود ہی طے کر لیں گے؟ جی میں دیکھیے نا, میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اس کا نام بھی طے کرتا ہوں, یعنی میں کہوں جی یہ نام ہوگا اس پارٹی کا, ہم اس تحریک کو تو شاید کوئی نام دے دیں آنے والے کچھ دنوں میں, لیکن اگر میں نام کی تو پھر ایک فیصلہ میں نے مسلط کر دیا پہلے نوجوانوں کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز اس کا منشور کیا ہوگا, میں تجویز ضرور دے سکتا ہوں آج کہ کیا کیا جانا چاہیے, کیا ہونا چاہیے ملک کے مسائل کے حل کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے معاملے کو کیسے ڈیل کرنا ہے یا اس کا کیا سولوشن ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن اس کا منشور کیا ہوگا, اس پارٹی کا نام کیا رکھنا ہے, یہ ظاہر الٹیمیٹلی خود طے کریں گے لوگ. تو اقرار الحسن صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی آپ نے کہا آپ نے یہ سرگرمیاں شروع کی, تو اس کے بعد دیکھا میں نے پاکستان تحریک انصاف سے کچھ دوستوں نے آپ پر بڑی تنقید شروع کر دی. ایک فیصل چوہی صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ کونسلر بھی نہیں بن سکتا, اور باقی میں پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی آپ تو کمپٹیشن میں جب آتے ہیں تو لوگوں کو تھوڑا برا تو لگتا ہے, لیکن صرف آپ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف ہی کیوں تنقید کر رہی ہے؟ یعنی اس کی کوئی وجہ سمجھا سکیں گے مجھے؟ دیکھیں کونسلر نہیں بن سکتا, مجھے نہیں پتا کن صاحب نے کہا, لیکن میں بھائی تب کہہ ہی نہیں رہا کہ میں بن سکتا ہوں یا بنتا ہوں یا میں امیدوار ہوں, اس کا تو کیا ہی اس بات کی بحثی ختم ہو گئی. یا تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں وزیر اعظم بنوں گا یا میں اس لیڈر کا الیکشن لڑوں گا, تو پھر آپ یہ کہیں گے یہ بن سکتا ہے, یہ نہیں بن سکتا. جب میں اس بحث میں نہیں آ رہا یا جب میں اس دوڑ میں ہی شامل نہیں ہو رہا, تو پھر یہ میرا خیال ہے بالکل ہی ناانصافی والی بات ہے. پی ٹی آئی کے دوستوں کا ایک پرابلم ہے, میں ظاہر ہے ساری جماعتوں پر وہ کیا کہتے ہیں حصہ بقدر جسہ کوشش کرتا ہوں. کبھی ایک زمانے میں پیپلز پارٹی نے مجھ پر بہت سارے ٹرینڈز بنائے, لیگ والوں نے بہت سارے ٹرینڈز بنائے, آپ شاہد ہیں اس بات کے. اور ذکر پی ٹی آئی کے حوالے سے ویلڈ سوال تھا کہ بھائی امت مسلمہ کا لیڈر جس صاحب کو آپ کہتے ہیں انہیں مذمت کرنی چاہیے اسرائیل کی, اور بدقسمتی سے انہوں نے نہیں کی, حالانکہ وہ جیل میں پہلے کرتے رہے, لیکن جب سے ٹرمپ بنا یا بننے کی امید پیدا ہوئی انہوں نے اسرائیل کی مذمت نہیں کی. تو یہ بڑا ایک معمولی سا سوال تھا. اس سوال کے جواب میں یہ حالیہ تنقید کی لہر شروع ہوئی, اس کے جواب میں ظاہر میں نے بھی مختلف پہلوؤں پر بات کی, لیکن مجھے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ پی ٹی آئی پر یہ تنقید نہ کرتے اور یہ شاندار آئیڈیا اور خیال لے کر آتے تو شاید اس کو زیادہ پذیرائی ملتی اور آپ پر تنقید نہ ہوتی. میں نے ان سے کہا کہ بھائی عمران ریاض خان صاحب ایک صاحب ہے, انہوں نے کبھی عمران خان صاحب پر تنقید نہیں کی. آپ یہ ازیوم کریں کہ وہ آ جا کر کہیں کہ ایک نئی پارٹی ہونی چاہیے نوجوانوں کی جس میں الیکشن کے ذریعے لیڈر منتخب ہو, تو یہ پی ٹی آئی والے اس عمران ریاض کا کیا حال کریں گے جس نے آج تک عمران خان صاحب کے بارے میں ایک لفظ بھی تنقید کا نہیں بولا. تو بھائی یہ بدقسمتی سے وہ جتھے بن چکے ہیں سوشل میڈیا پر کہ جنہیں دلیل سے منطق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کوئی بھی نیا خیال, کوئی بھی نیا نظریہ, کوئی بھی نئی بات ان ذہنی غلاموں کو ہضم ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ پیغام پورے پاکستان میں پہنچے گا, لیکن یہ جو جتھا ہے اس جتھے سے نہ ہمیں کوئی توقع ہے نہ ہی یہ ہمارا مخاطب ہے. آپ نے ابھی بات ہو رہی تھی نا ابھی فنڈز کی, پارٹی کے فنڈز یہ وہ, تو آپ نے کہا مختلف لوگ ایک ماڈل پیش کیا کہ باہر کے ملکوں میں جس طرح سے ہوتا ہے, تو اگر آپ کے پاس لوگ آئیں, بہت سے لوگ مخیر حضرات ہیں جو چاہتے ہیں اچھا کام ہو, کالے ڈالوں میں بھی آتے ہیں, تو آپ یعنی کریں گے جو لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کا جو ماڈل ہے اسے پسند کر لے تو آپ کیا مدد لینا چاہیں گے؟ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. میں تو بھائی بہت سے الزام تو یہ لوگ لگا رہے ہیں نا کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ لا رہی ہے اس کو, کیونکہ اس نظریے کے خلاف تو بات نہیں کر سکتے آپ. یعنی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نوجوانوں کو آگے نہیں آنا چاہیے, کوئی ذی شعور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ پارٹی میں الیکشن کے ذریعے لیڈرشپ منتخب نہیں ہونی چاہیے. تو آج آ کے ایک ہی بات بچتی ہے کہ لو جی اسٹیبلشمنٹ لا رہی ہے. میں کہتا ہوں ایک جملے میں پوری قوم میری اس بات پر آمین کہے کہ اگر کسی کو اسٹیبلشمنٹ لا رہی ہے یا کوئی آج اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کوئی بات کہہ رہا ہے یا ان کو خوش کرنے کے لیے یا ان کی ایما پر کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہے یا کوئی تحریک لانچ کر رہا ہے, اس پر اللہ کی لعنت اور قہر نازل ہو. اور اگر آج سے پہلے کسی کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے اور اگر آج سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کوئی حرکتیں کرتا رہا ہے تو اس پر بھی اللہ کی لعنت اور خیر نازل ہو. یہ عمومی دعا میں نے کر دی ہے, پوری قوم اس پر آمین کہے.